اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. عید مبارک غدیر سید اعیاد، چنانچہ روایات نے یہ عنوان دیا ہے. اس مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ہم غدیری بن جائے، علوی بن جائے، پیغام غدیر سے باخبر ہو جائے، غدیر کے تقاضوں پر عمل کرے، غدیر کے پیغام سے دنیا کو باخبر کر دے، صاحب غدیر فرزند فاطمہ کے لیے دنیا کو تیار کرے. یقیناً اس وقت سب سے زیادہ اس مبارکبادی کا حقدار یوسف گمگشتہ فاطمہ امام زمانہ سلام اللہ علیہ. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اس عظیم ہستی جس کے منتظر اور جس کے سپاہی بننے کی تمنا اور دعا ہے، ان کے بعد ان کے نائب برحق جو تمام حوالوں سے، فقہی لحاظ سے، حکومتی لحاظ سے، اجتماعی حوالے سے، فردی حوالے سے ان کی نیابت کرتے ہیں. اگرچہ امام معصوم اور غیر معصوم کے درمیان فرق بہت ہی زیادہ ہے، لیکن تمام فقہا کے درمیان جو ہستی امام کی جانشینی کا حق ادا کر رہی ہے وہ رہبر معظم انقلاب ہے، ان کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتے ہیں. اس کے بعد اہل بیت کے وہ ماننے والے جو کہ غدیر کے روشن اور تابناک میدان کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، اور اسی خوشی کے ساتھ چند دن کے بعد کربلا کے دن آئیں گے، اشک بار ہو جاتے ہیں اور غدیر اور کربلا کے درمیان رابطوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ غدیر کا تقاضا، غدیر کے حق ادا کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ کربلا جیسی قربانیاں پیش کرے. کربلا غدیر کا لازمہ تھا، اس عظیم پیغام کو پہنچانے کے لیے ایسی عظیم قربانی کی ضرورت تھی. پیغام جتنا عظیم اور اعلیٰ کیوں نہ ہو، اگر وہ تقریروں کے حد تک رہے، تحریروں کے حد تک رہے، بہت خوبصورت سننے والے کے لیے بھی، سنانے والے کے لیے بھی، لیکن عمل کے موقع جب آتا ہے، اپنی زندگی میں بھی پیغام کو اتارنا، پیغام پر عمل کرنا، پیغام کو پیادہ کرنا مشکل ہوتا ہے، معاشرے میں پیادہ کرنا مشکل تر ہوتا ہے. امامت مشکل تر ہے نبوت سے، امامت کا درجہ نبوت سے بالا تر ہے. حضرت ابراہیم نبی بن گئے، پھر رسول بن گئے، پھر نبی اولو العزم بن گئے، پھر خلت کے مقام پر فائز ہوئے. ان تمام مراحل کے بعد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اس لیے کہ علم حاصل کرنا آسان ہے، اس علم پر اپنی زندگی میں عمل کرنا بھی، اگرچہ ذبح فرزند کیوں نہ ہو،
طلب بھی نسبتاً آسان ہے، لیکن معاشرہ کو اس پر آمادہ کرنا یہ مشکل ترین کام ہے۔ حضور نے فرمایا شیبتنی سورۃ ہود، سورہ ہود نے مجھ کو بوڑھا کر دیا، پیر بنا دیا۔ پوچھا کہ کیا راز ہے اس میں؟ دوسرا سورہ ہے، اس میں بھی شیب ہے، دوسرا سورہ ہے، اور سورہ ہود میں ایک ہی عبارت ہے، صرف ایک فرق یہ ہے کہ سورہ ہود میں یہ ہے استقم کما امرت ومن تابع معک، رسول آپ ثابت قدم رہو صراط مستقیم پر، اور آپ کے اوپر ایمان لانے والے بھی ثابت قدم رہے۔ رسول کے لیے ثابت قدم رہنا آسان ہے اس لیے کہ معصوم ہے، لیکن ساتھیوں کو ثابت قدم رکھنا وہ مشکل بات تھی کہ جس کی وجہ سے رسول فرماتے ہیں شیبتنی سورۃ ہود۔ امامت کا مسئلہ، خلافت کا مسئلہ وہ مسئلہ ہے کہ روز اول سے یعنی پیغمبر کے وفات کے فوراً بعد آپ کو دفنانے سے پہلے دو گروہ وجود میں آئے۔ یہ دو گروہ ابھی تک چل رہے ہیں، اگرچہ طاقتور گروہ دوسرے گروہ کو کفر و شرک کو واجب القتل جیسے القاب کے ذریعے میدان سے خارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں اصل نزاع یہی ہے کہ پیغمبر کا جانشین کون ہوگا، کس کو ہونا چاہیے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ منصب الہی نہیں ہے، یہ عہدہ الہی نہیں ہے، عوامی ہے، دنیاوی ہے، دینی نہیں ہے، اس لیے عوام کو یہ حق ملتا ہے کہ پیغمبر کا جانشین خود منتخب کرے، اپنے حکمران خود منتخب کرے، اپنے ولی خود منتخب کرے، اپنے مولا کو خود منتخب کرے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ خدا نے پیغمبر کے جانشین کو معین کیا ہے، پیغمبر کے جانشین کی وہی ذمہ داریاں ہیں جو نبی کی ذمہ داریاں ہیں، صرف وحی کی ضرورت ختم ہو گئی ختم نبوت کے ساتھ، باقی ساری ذمہ داریاں جو نبی کی ذمہ داریاں ہیں وہ سب کے سب جانشین نبی کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو جانشین نبی بھی نبی جیسے دین شناس معصوم ہستی ہونے کی ضرورت ہے۔ دو نظریے ہیں، آپ پہلے اس نظریے کی طرف جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام نے شورا پیش کیا ہے، یعنی مسلمانوں کے شورا پر جانشین کے انتخاب کے عمل کو چھوڑ دیا ہے۔ بس اوقات کہتے ہیں کہ ہمارا یہ نظریہ جدید زمانے کی جمہوریت کا نظریہ ہے، ڈیموکریسی کا نظریہ ہے، آزادی کا نظریہ ہے، ترقی یافتہ نظریہ ہے۔ ہم نے 14 صدیاں پہلے جمہوریت کا نظریہ پیش کیا اور پیغمبر کے جانشینی کے مسئلہ کو اس نظریے کے مطابق حل کیا، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں جمہوریت کے جو نظریہ ہے اس کی بنیاد شرک پر ہے۔ ایک مسلمان اگر کہتا ہے کہ ہمارا حکومتی نظریہ جمہوریت ہے، جس جمہوریت کے بانی اور اس کے فکر ڈالنے والے مغرب ہے، تو در حقیقت مشرکانہ سوچ ہے۔ اس جمہوریت میں خدا کے لیے کوئی مقام نہیں ہے۔ مغربی جمہوریت میں ایک پاگل کو حق ملتا ہے قانون سازی ادارے میں بھی ووٹ ڈالے اور حکومت میں بھی ووٹ ڈالے، یعنی اس کے ووٹ سے صدر بنے گا، اس کے ووٹ سے وزیر اعظم بنے گا، اس کے ووٹ سے پارلیمنٹ کے قانون ساز افراد جائیں گے، لیکن خدا کو ایک ووٹ کا حق نہیں ہے۔ مغربی نظام کی بنیاد اس بات پر ہے کہ انسان کے اوپر حکومت کرنے کا حق کسی اور کو نہیں، صرف خود کو حق ہے۔ انسان کے لیے قانون بنانے کا حق کسی اور کو نہیں، صرف اس کے لیے حق حاصل ہے، یعنی خدا کو حق نہیں ہے کہ میرے لیے قانون بنائے،
خدا کو یہ حق نہیں ہے کہ میرے اوپر حکومت کرے، یہ حق صرف میرا ہے، اور میں اپنا حق کسی کو نمائندہ بنا کر اسمبلی میں بھیجتا ہوں یا اس کو حکومت کرنے کے لیے معین کرتا ہوں۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ میرے اوپر نہ حکومت کرنے کا کسی کو حق ہے خدا کے ساتھ، خدا سمیت، اور نہ میرے اوپر قانون بنانے کا، کسی کا قانون میرے اوپر لاگو نہیں ہو سکتا ہے، مجھے حق ہے۔ مغربی جمہوریت کی بنیاد خدا کے انکار پر ہے، خدا کے لیے کوئی حیثیت قائل نہیں ہے۔ اسی لیے ایک ایسی بات کرنے والے در حقیقت نہ اسلام کے شورا سے باخبر ہے، نہ جمہوریت، مغربی جمہوریت سے باخبر ہے۔ مغربی جمہوریت کی دلیل بھی یہ ہے کہ اس قوم کا ایک معین نسب العین نہیں ہے، قوم جس طرح جانا چاہے اس طرح جانے دو۔ مغربی جمہوریت یعنی لوگ جس طرح کی زندگی انتخاب کرنا چاہتے ہیں انتخاب کرنے تو وہ چیز جو کل تک بدترین عمل سمجھی جاتی تھی آج وہ جائز ہو جائے گا جب اسمبلی میں اکثریت کے ووٹ پڑ جائے۔ آپ نے مغرب کے کچھ اعمال جو انتہائی شرمناک اعمال ہے دیکھتے ہیں کہ جب اسمبلی نے ووٹ ڈالا تو وہ کل جو شرمناک عمل تھا آج قانونی عمل بن جاتا ہے، کیونکہ ان کے نظر میں خدا کو بھی قانون بنانے کا حق نہیں ہے۔ تو اسی لیے اسی طرح سے بامقصد نہیں ہے انسان مغربیوں کی نظر میں۔ مغربیوں کی نظر میں انسان ایک حیوان ہے جو ترقی یافتہ ہے، اس کے سامنے کوئی مقصد اور نسب العین نہیں ہے کہ جس کے طرف روان دوان ہو، جس طرف خود جانا چاہے اس کو جانے دے۔ لیکن ایک مسلمان کس طرح سے ایسی بات کر سکتا ہے؟ مسلمان امت ہے، بامقصد ہے، نسب العین ہے، بندے خدا ہے، اس منزل کی طرف جانا چاہیے جس منزل کو خدا نے معین کیا ہے، اس صراط المستقیم پر چلنا چاہیے جس صراط المستقیم کی نشاندہی قرآن و سنت نے کی ہے۔ اسی لیے مغربی جمہوریت کے لیے اسلام میں کوئی مقام نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہو، نفی ہے خدا کے بعد۔ لیکن اسلام اگر جمہوریت کو قبول کرتا ہے اس کو مسلمان بنانے کے بعد قبول کرتا ہے، یعنی اسلام کے دائرے کے اندر قرآن و سنت کے اطاعت کرتے ہوئے انسانوں کو ہم اختیار دیتے ہیں۔ اسلام کے دائرے کے اندر خدا کی بندگی کرتے ہوئے، شریعت کی پابندی کرتے ہوئے، جتنی شریعت نے اجازت دی ہے، جتنے قرآن نے اجازت دی ہے، جتنے سنت نے اجازت دی ہے، اتنا انسانوں کو اختیار ہے اپنی زندگی میں۔ سارے مسلمان مل کر 100% مسلمان، 1.5 ارب مسلمان 100% مل کر جھوٹ کو جائز قرار دے دے، یہ کسی کے بس کے بات نہیں ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے یہ پہلا اس مسئلہ کو حل کرے کہ مغربی جمہوریت اسلامی شورا کے ساتھ ایک اجنبی چیز ہے، اس کو اپنے نظریے کی تقویت کے لیے ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ تو جانشین پیغمبر کے بارے میں 2 نظریہ، ایک شورا کا نظریہ، دوسرا یہ کہ خدا نے تعیین کر کے پیغمبر کے جانشین کی نشاندہی کی ہے۔ اب شورا کے نظریے میں دلیل پیش کرتے ہیں، قرآن کا ارشاد ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مسلمان اپنے امور کو شورا کے ذریعے حل کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی صفت یہ ہے اپنی باتوں کو شورا کے ذریعے حل کرتے ہیں۔ پیغمبر کو حکم ہوا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، رسول اپنے مسائل میں ان سے مشورہ لیا کرے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، لیکن ان سے مشورہ لینے کے بعد ارادہ کرنا، تصمیم گیری کرنا آپ کا کام ہے۔ تو ایسی آیات سے، البتہ یہ دوسری آیات ان کے برخلاف ہے، کیونکہ فرماتا ہے کہ ان سے مشورہ لے لے، لیکن ان کے مشورہ ماننا ضروری نہیں ہے، پوچھے، مشورہ لے لے، پھر تصمیم گیری کا حق آپ کو ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے مشورہ لیا کرے،
فَإِذَا عَزَمْتَ اگر آپ ارادہ کریں گے، پس ارادہ کا حق سارے مشیروں کو نہیں ہے، آپ ارادہ کریں گے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب ارادہ کیا پھر کسی بات سے نہ ڈرو، آئندہ کیا ہوگا، کیسا ہوگا، لوگ ساتھ دیں گے نہیں دیں گے، دشمن کی چالاکیاں مکاریاں کیا ہے، خدا پر توکل کرو اور اقدام کرو۔ تو امرهم شورى بینہم، اس سے استفادہ کرتے ہیں کہ مسلمان کے اپنی باتیں اپنے مسائل شورا سے حل کرتے ہیں، بس اس بنا پر حکومت کا مسئلہ، جانشینی پیغمبر کا مسئلہ بھی شورا کے ذریعے حل کرتے ہیں۔ اس بات پر اعتراض یہ ہے کہ آیا جانشینی پیغمبر لوگوں کے مسائل میں سے ہے یا دین کے مسائل میں سے ہے؟ اگر لوگوں کے مسائل ہے، ایک آدمی مکان بنانا چاہتا ہے، مشورہ کر سکتا ہے مکان کہاں بنائے، کیسا بنائے، شادی کرنا چاہتا ہے مشورہ کر سکتا ہے، اپنے ذاتی مسائل میں مشورہ مطلوب ہے اسلام میں، پہلے خود سوچے، اپنی سوچ کسی نتیجہ تک نہ پہنچے، مشورہ لے لے اپنی باتوں میں، اپنی دنیاوی باتوں میں۔ آیا حکومت دنیاوی مسئلہ ہے؟ جانشینی پیغمبر بہتر کہوں، کیونکہ جانشینی پیغمبر صرف حکومت نہیں ہے، تمام باتوں میں پیغمبر کے جانشینی کرنا ہے۔ وحی کی ضرورت ختم ہو گئی ختم نبوت کے بعد، اما وحی کے علاوہ نبی کی جتنی ذمہ داریاں ہیں، سورہ جمعہ میں کیا فرماتا ہے؟ تزکیہ کرنا، تعلیم کتاب کرنا، آیات کی تلاوت نبی کی ذمہ داری ہے۔ آیات کی تلاوت ہو گئی لیکن تعلیم کتاب کے سلسلہ باقی ہے، تزکیہ امت کی سلسلہ باقی ہے۔ انبیاء کی ایک ذمہ داری قرآن فرماتا ہے کہ لیقوم الناس بالقسط، معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنا ہے، یہ ضرورت باقی ہے۔ تو یہ انسانوں کی تربیت کی ضرورت، انسانوں کو علم دینے کی ضرورت، انسانی عادلانہ با انصاف معاشرہ قائم کرنے کی ضرورت، اس قسم کے دسیوں ذمہ داری جو رسول کی ہے وہ برقرار ہے۔ تو آیا جانشینی رسول دنیوی مسئلہ ہے یا اخروی مسئلہ ہے؟ حضرت ابراہیم امتحانات سے کامیاب ہونے کے بعد وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب خدا نے، یاد کرو اس وقت کو جب خدا نے ابراہیم سے امتحان لیا کچھ باتوں کے ذریعے، فَأَتَمَّهُنَّ ابراہیم کامیاب ہو گئے ان تمام امتحانات میں۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ابراہیم میں آپ کو امام بنا رہا ہوں۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، فرمایا کہ میری ذریت کو بھی یہ مقام مل سکتا ہے۔ قال لا ينال احد الظالمین، ظالمین کو یہ مقام نہیں مل سکتا۔ آپ کی ذریت کو مل سکتا ہے لیکن ذریت میں سے جو ظالم ہے انہیں نہیں مل سکتا۔ میں آیت کی اس حوالے سے گفتگو کرنا میرے مد نظر نہیں، صرف میرا شاہد مثال یہ ہے، جاعلک للناس، امام بنانے والا خدا ہے۔ انی جاعلک للناس امام، ابراہیم آپ کو میں امام بناتا ہوں۔ پس امام بنانے کا حق کس کو حاصل ہے؟ اللہ کو حاصل ہے۔ اس کے بعد فرمایا جب ابراہیم نے درخواست کی میری اولاد کو بھی، فرمایا لا ینال احدی، میرا یہ عہد، میرا یہ پیمان، میرا یہ عہدہ کسی ظالم کو نہیں مل سکتا۔ امامت عہد الہی ہے، پیمان الہی ہے، خدائی منصب ہے اس آیت کے مطابق۔ اگر عہد و پیمان الہی ہے تو عرض کی پوری امت مل کر ایک جھوٹ کو جائز قرار دینے کا حق نہیں ہے۔ الہی امور، دینی امور میں تبدیلی لانے کا حق پیغمبر کے لیے فرماتے ہیں لو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر پیغمبر ہماری طرف ایسی باتوں کی نسبت دے جو ہم نے نہیں کہا ہے، ہم ان کی شہرت سے کاٹیں گے، ان کے ہاتھ کو پکڑ لیں گے، ان کو ایسا کرنے نہیں دیں گے۔ قرآن کی آیت ہے، احکام الہی میں کسی کو حق نہیں ملتا ہے۔ اب اسی لیے کچھ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں ثابت کرنے کی کہ امامت دنیاوی مسئلہ ہے، اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اس حد تک گر گئے بنو امیہ، اس حد تک پست ہو گئے، انسان حیران ہو جاتا ہے یہ اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ امامت دنیاوی مسئلہ ہے۔
دنیاوی مسئلے میں پیغمبر کی مخالفت کرنے کا حق حاصل ہے. کہتے ہیں امامت دنیاوی مسئلہ ہے، دنیاوی مسائل میں پیغمبر کچھ فرمائے تب بھی پیغمبر کی خلاف ورزی ہم کر سکتے ہیں. بنو امیہ نے اس بات کو مضبوط کرنے کی بہت کوشش کی. وہ مشہور واقعہ ہے، تواریخ میں موجود ہے کہ پیغمبر نخلستان سے گزر رہے تھے، خرما کے باغ سے. دیکھا کہ خرما میں گرد افشانی ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں نر اور مادہ میں ملاپ کی ضرورت ہے، تو مختلف انداز ہوتا. خدا نے ایک انتظام کیا ہے، کبھی پرندوں کے ذریعے نر و مادہ کے درمیان پرندے نر پر بیٹھتے ہیں، مادہ تک لے جاتے ہیں، کبھی ہوا کے ذریعے، کبھی نر و مادہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے نباتات میں، اور کبھی خود انسان کو یہ کام کرنا پڑتا. خرما میں نر و مادہ میں ملاپ خود یہ انسان کرتے ہیں. یہ لوگ کر رہے تھے، جس کو تلقیح کا عمل کہتے ہیں عربی میں، گردہ افشانی کرنا. گردہ کو نچوڑ کر ڈالتے ہیں مادہ میں. پیغمبر گزر رہے تھے، دیکھا یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں. فرمائے کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ اس کے بغیر پھل نہیں مل سکتا، پھل نہیں آتا ہے، قابل استفادہ پھل نہیں آتا ہے. تو فرمایا نہیں، اس کی ضرورت نہیں. ظاہر لوگ مسلمان تھے، پیغمبر کے کلمے پڑھنے والے تھے، چھوڑ دیا. جب فصل کے موقع پر حضور پہنچے، میوہ کے موقع پر پہنچے، دیکھا کوئی میوہ نہیں ہے. پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، آپ کے حکم کے مطابق ہم نے گرد افشانی نہیں کیا، اس کی وجہ سے یہ خرما پھل نہیں دیتے. آپ نے فرمایا ایسی باتوں میں تم میری بات پر عمل مت کرو، تم جو خود سمجھتے ہو اسی پر عمل کرو. لیکن کس حد تک مقام رسول کو نیچے لایا، کس حد تک نیچے. ایک آدمی جو مدینے میں رہتا ہے، اور مدینہ بہت چھوٹا سا شہر ہے جس کا ہر آدمی کے اپنے گھر میں کئی خرما کے درخت ہوتے ہیں. ہر آدمی جانتا ہے خرما کس طرح سے پھل دیتا ہے، ہر آدمی جانتا ہے، پیغمبر نہیں جانتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر پیغمبر کو معلوم نہیں ہے تو کوئی عاقل آدمی ایسی بات نہیں کرتا ہے جس کے علم اس کے پاس نہ ہو، پتہ نہ ہو، کیوں بات کرے. فرض کرے نبی کو نعوذ باللہ پتہ نہیں ہے کہ خرما کس طرح سے میوہ دیتا ہے، تو کچھ نہیں بتانا چاہیے. یعنی ایک متوسط سمجھدار آدمی، درمیان کے سمجھدار آدمی ایسی بات نہیں کرتا ہے جس کا علم اس کے پاس نہیں ہے. پیغمبر کی طرف ایسی نسبتیں بے شمار ہے. وہ جو شیطانی آیات والی کتاب ہے، رنگیلے پیغمبر کی کتاب ہے، انہی بنو امیہ کی سازشوں کے نتیجے میں آئی ہے کہ عجیب و غریب نسبتیں پیغمبر کی طرف دیتے ہیں. میں نے ایک مثال دی، اس سلسلے میں دسیوں مثال ہے. ان مثالوں کا مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ دنیاوی مسائل میں پیغمبر کی پیروی کرنا ضروری نہیں ہے، اور پیغمبر سے ممکن ہم بہتر سمجھ سکے دنیاوی مسائل کو. اور یہ کہ حکومت دنیاوی مسئلہ ہے، پیغمبر کے جانشینی دنیاوی مسئلہ ہے، اسی لیے پیغمبر کے جانشین کو پیغمبر خود معین بھی کرے غدیر کے میدان میں، پیغمبر کی خلاف ورزی کرنے کا ہمیں شرعی حق. یہی ثابت کرنے کے لیے ایسی نسبتیں پیغمبر کی طرف دی جو کسی عاقل آدمی کی طرف ایسی نسبت نہیں دی جا سکتی. اس کے علاوہ فرض کرے امامت امر دنیاوی ہے، امر دینی نہیں ہے. جانشین پیغمبر امر دنیاوی ہے، امر دینی نہیں ہے. فرض کرے، لیکن تب بھی شورا کو حق نہیں ملتا ہے حکومت معین کرنے کا. حکومت معین کرنے کا حق شورا کے لیے حاصل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمام ادلہ قرآن اور سنت میں شورا کے بارے میں جتنی احادیث اور آیات ہے سب کو جمع کرے، سب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ لوگوں سے مشورہ لیا کرے، لیکن سارے دنیا والے مل کر مشورہ دے دے، ان کی اطاعت کرنا واجب نہیں ہے. مشورے کی اطاعت کرنا واجب نہیں ہے، کوئی شک و شبہ اس میں نہیں ہے. تو اگر حکومت شورا کے ذریعے اقتدار پر آتی ہے، پس جب شورا کی پیروی ضروری نہیں ہے تو اس حاکم کی بھی پیروی ضروری نہیں جو شورا کے ذریعے اقتدار پر آتا ہے. اگر حاکم کی پیروی ضروری نہیں تو حکومت بن نہیں سکتی ہے. وہ حکومت جس کی وہ اطاعت واجب نہ ہو، ایسی حکومت وجود میں نہیں آ سکتی ہے.
حکومت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی اطاعت واجب ہو لوگوں پر. اگر اس کے بعد ماننا واجب نہیں ہے تو حکومت نہیں بن سکتی. تعجب کی بات یہ ہے حکومت کی بنیاد شورا قرار دینے والے افراد ان کو نہ ماننے والوں کو واجب القتل بھی سمجھتے ہیں, ان کے خون بہاتے رہے ہیں, جبکہ جتنی ادلہ ہے شورا کے لیے ان میں سے کسی دلیل کے ذریعے بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ شورا کے بات ماننا ضروری ہے. بس شورا حکومت کی بنیاد نہیں بن سکتی, اس لیے کہ شورا کی پیروی واجب نہیں ہے, جبکہ حکومت کی اگر اطاعت واجب نہ ہو حکومت رہ نہیں سکتی. اب اس کے علاوہ آپ دیکھیے شورا کا نظریہ اس زمانے میں پوری دنیا میں جانشین وراثت کے ذریعے معین ہوتا تھا. پوری دنیا میں کسی حکمران کے بعد اس کے جانشین وراثت کے ذریعے ہوتا تھا. شورا کا نظریہ بالکل نیا نظریہ ہے. اگر پیغمبر نے اپنے جانشینی کے مسئلوں کو شورا کے اوپر چھوڑا ہوتا تو یقیناً بیان کرنا چاہیے تھا, یقیناً بیان کرنا چاہیے تھا کہ میرے جانشین کو تم شورا کے ذریعے منتخب کرو گے, شورا کے اکثریت معیار ہے, شورا کے اراکین کی یہ شرائط ہے, ووٹ ڈالنے والوں کی یہ شرائط ہے, یہ سب بتانا چاہیے. نہ صرف سب نہیں بتایا بلکہ ایک جملہ بھی نہیں فرمایا, ایک جملہ بھی. شورا کے بارے میں سینکڑوں احادیث اگر ہے, ایک حدیث نے بھی نہیں کہا کہ جانشینی کے مسئلے کا تعلق شورا سے ہے. خود شورا کے مدعی اور شورا کے ذریعے اقتدار پر آنے والوں نے بھی کبھی نہیں کہا کہ ہم شورا کے ذریعے اقتدار پر آئے ہیں اور شورا کی تائید حدیث نبوی میں یا قرآن مجید میں ہے. یعنی شورا کے ذریعے اقتدار پر آنے والوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم اقتدار پر آئے ہیں شورا کے ذریعے اور شورا کے دلیل قرآن و سنت ہے, یہ کبھی نہیں کہا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شورا کے ذریعے اقتدار پر آئے وہ بھی سمجھ رہے تھے شورا کے اوپر کوئی شرعی دلیل نہیں ہے, شورا کے اوپر کوئی شرعی دلیل نہیں ہے. ورنہ کم از کم کہتے ہیں شورا نے ہمیں منتخب کیا ہے اور شورا کے حجیت پر, شورا کے اعتبار کے اوپر فلان حدیث ہے. اس عصر اول میں کسی نے نہیں کہا کہ شورا کے. اس کے بعد آپ خود دیکھیں اگر شورا کا نظریہ صحیح ہو, شورا کے حمایت کرنے والے افراد, خلیفہ اول کس طرح سے اقتدار پر آیا, شورا ہو گیا. اگرچہ نام شورا کے دیتے ہیں لیکن اس کو آپ کیا شورا کہیں گے. اس نظریے کے ماننے والے کہتے ہیں, اس نظریے کے ماننے والے کہتے ہیں کہ اگر ایک خلیفہ ہو, ایک آدمی ووٹ دے دے, خلافت صحیح ہے. ایک خلیفہ اور دوسرا ووٹ دینے والا ایک آدمی ہو تو کیا ہے, شرعی خلافت ہے, صحیح ہے, سب پر واجب الاتباع ہے. ان تمام مسلمانوں کے درمیان میں کہتے دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ حضرت عباس نے علی سے عرض کیا, یا علی آپ ہاتھ بڑھائیے, میں آپ کی بیعت کرتا ہوں. جب میں آپ کی بیعت کروں گا کوئی دوسرا مخالفت نہیں کر سکتا. بس یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خلافت کے لیے ایک ووٹ بھی کافی ہے. یہ کیسے شورا ہے جس میں ایک ووٹ کافی؟ البتہ وہاں پر مولا کا قبول نہ کرنے کا الگ مسئلہ تھا. اگر لوگ علی کی خلافت ماننے والے ہیں تو غدیر کا اعلان کافی تھا, نہ ماننے والے ہو تو عباس کے بیعت سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. خود اقتدار پر آنے والے بزرگ سے کسی نے پوچھا اگر آپ سے پہلے انصار کی بیعت ہو جاتی آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں اقتدار پر آنے کے باوجود یہ جملہ سنیے, کہتا ہے کہ ہم یا صبر کرتے یا جنگ لڑتے. بیعت ان کی ہو گئی ہے, آپ کے معیاروں کے مطابق ان کے بیعت صحیح ہے, اس کے باوجود کہتا ہے یا صبر کرتے یا جنگ لڑتے. اب شورا یعنی اب شورا بات کرتے شورا کا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں عملاً کوئی شورا ہوا ہی نہیں ہے. پہلا جو پیغمبر کو دفن کیے بغیر جانے والے, جو
جنون کے حد تک آ گئے تھے، تلوار نکال کر پیغمبر کو دفنانے کی اجازت نہیں دیتے تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں عشق رسول نے ان کو جنون کے حد تک پہنچا دیا، اور جیسے ہی موقع ملا دفن کیے بغیر چلے گئے سقیفے میں۔ اب سقیفے میں کیا ہوا بہت سن کو معلوم نہیں ہے۔ مہاجرین میں سے 3 آدمی وہاں پہنچے، صرف 3 آدمی۔ انصار میں سے چند پہنچے ہیں، وہ بھی سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے گئے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ کیسے شورا کی سب سے چھپ کر انجام دیا جاتا ہے؟ مولا فرماتے اگر تم شورا کے ذریعے اقتدار پر آئے ہو تو شورا کے اعضاء کون ہیں؟ سارے غائب ہیں۔ وہاں پر آپ دیکھیے انصار کی کثرت ہے، اکثریت ہے، اور انتہائی شرمندہ ہوتا ہے انسان۔ ہم اصحاب پیغمبر کے بہت احترام رکھتے، اس میں شک نہیں ہے۔ تمام اطوار انسانی کے درمیان دیکھے تو اصحاب پیغمبر بہترین گروہ ہے، اس کا شک نہیں ہے گروہ کا۔ البتہ کربلا کے ایک الگ مسئلہ، وہ 73 کے بارے میں امام نے فرمایا یہ ایسا اصحاب میرے نانا کو بھی نہیں ملے، لیکن اس کثرت کی بات کرتا ہوں، ہزاروں کے تعداد میں اصحاب تھے، اتنی بڑی تعداد میں پوری تاریخ میں اتنے پاکیزہ لوگ نہیں تھے، اس کا کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن پاکیزہ ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ عیب سے بالاتر ہے۔ اصحاب بہترین لوگ تھے، لیکن بہترین ہونے کا معنی یہ نہیں کہ معصوم تھے، معصوم نہیں تھے، غلطی سے بالاتر نہیں تھے۔ کوئی سکول ہو، اس سکول میں 10 کلاسیں ہو، ان 10 کلاسوں میں ایک کلاس سب سے اعلیٰ کلاس ہے۔ سب سے اعلیٰ کلاس ہونے کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ انہوں نے باقی کلاسوں کا اوسط نمبر 80 ہے، اس کلاس کا اوسط نمبر 90 ہے، 10 نمبر کے لحاظ سے تو کمی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو بہترین کلاس کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یعنی شرم کی بات یہ ہے، یہ بہت انسان مشکل کے ساتھ انسان کہہ سکتا ہے، لیکن حقائق ہے، تلخ حقائق ہے۔ پیغمبر ابھی دنیا سے چلے گئے ہیں، دفن بھی نہیں ہوا ہے۔ گفتگو جو وہاں پر ہوئی ہے، خلافت کے مکتب کے ماننے والوں کی کتاب میں دیکھیے جو گفتگو ہوئی ہے وہ کیسی گفتگو ہے۔ اس وقت ایسا عجیب واقعہ ہے، جب ام سلمہ کی خدمت میں شیخین آئے، گریہ کر رہے تھے، انہوں نے پوچھا کیوں گریہ کرتی ہے؟ تو فرمایا آسمان سے وحی کا سلسلہ منقطع ہوا ہے، ہمیشہ کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع ہوا ہے، یعنی یہ پہلی بار ہے کہ ہمیشہ کے لیے نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ امت سب سے خطرناک مرحلے سے 2-4 ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ آپ کا دل اسلام کی نسبت میں دل میں احساسات پیدا ہونا چاہیے۔ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے اولاد، اس کے پیغام، اس کے ادارے کے بارے میں ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ ابھی پیغمبر دفن نہیں ہوئے، وہاں جمع ہوئے، گفتگو آپ سنیے۔ ایک گروہ کیا کہتا ہے؟ کہتے پیغمبر ہمارا رشتہ دار ہے، اس حکومت میں ہمارے ساتھ دوسرا کوئی جھگڑا نہیں کر سکتا ہے۔ بزرگ کہتا ہے من ینازعنا سلطان محمد ونحن اقرباؤہ وعشیرتہ، کون ہے جو محمد کی سلطنت میں ہمارے ساتھ جھگڑا کرے جبکہ ہم اس کے رشتہ دار ہیں، ہم اس کے قوم و قبیلہ ہیں۔ دوسرے کہتے ہیں پیغمبر کو پناہ دینے والا ہم ہیں، پیغمبر کی مدد کرنے والا ہم ہیں، اسی لیے پیغمبر کے حقدار ہم ہیں۔ مال غنیمت پر گویا گفتگو ہو رہی ہے، اسلام کے آئندہ کے بارے میں فکر نہیں ہے، پیغمبر کے بعد کیا خطرات پیش آئیں گے اس کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ قرآن کیا چاہتا ہے، سنت کیا چاہتا ہے، پیغمبر کیا فرما رہے تھے، اسلام کے مفاد کس چیز میں، اس کی بالکل بات نہیں ہو رہی۔ گویا چند آدمی بیٹھ گئے ہیں مال غنیمت تقسیم کرنے کے لیے۔ آپ کو یہاں سے اندازہ ہوگا کہ اسلام کس حد تک مظلوم ہو گیا تھا، کس حد تک مظلومیت پہلے سے تھا۔ آپ نے سنا نا کہ وہاں پر پیغمبر جب وضو کر رہے تھے، وضو کے پانی گرنا نہیں دیتے تھے صلح حدیبیہ کے دوران، لیکن بعد میں جب پیغمبر نے قرطاس مانگا، بیماری کی حالت میں کوئی لانے والا نہیں تھا۔ سازش اس طرح سے آگے بڑھ رہی تھی، کوئی شک کی چیز نہیں ہے، سارے مسلمان مانتے یہ واقعہ۔ کچھ لوگوں نے کہا لانا چاہیے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں لانا چاہیے۔ ایک بزرگ نے کہا جس کا نام تاریخ نے لیا ہے، انہی کے ماننے والوں کے تاریخ نے لیا ہے، کہا کہ پیغمبر ہذیان کہہ رہے ہیں، درد ان پر غالب آ چکی ہے۔ تو یہ مسائل تھے۔ اب آپ دیکھیے شورا کے نظریہ،
اب اسی پہلے انتخاب میں کیا ہوا؟ خلیفہ اول ابو عبیدہ سے کہتا ہے میں آپ کی بیعت کرتا ہوں. ابو عبیدہ اور خلیفہ دوم کہتا ہے آپ کے ہوتے ہوئے ہم کون ہیں؟ فوراً ان کے بیعت کرتے. دو آدمی نے بیعت کی, مشورہ کچھ مشورہ نہیں ہوا, سارے انصار وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ 3 آدمی ایک دوسرے کو پیشنہاد کر رہے آپ خلیفہ بنے, وہ نہیں مان رہے. وہ کہتے ہیں خلافت, انصار کہہ رہے خلافت ہمارے میں سے ہونا چاہیے, وہ 10 کی تعداد میں ہے. لیکن ان سے پوچھے بغیر کہتے ہیں میں آپ کی بیعت کرتا ہوں, وہ کہتا ہے آپ کی بیعت کرتا ہوں. دونوں کہتے ہیں آپ کے ہوتے ہوئے ہماری بیعت صحیح نہیں ہے. دو نے بیعت کی. سعد بن عبادہ کے چچازاد بھائی جو بالکل بچپن سے اس کے ساتھ ایک حسد چل رہا تھا, وہ فوراً آگے بڑھتا ہے, چوتھا آدمی بیعت کرتا ہے. قبیلہ اوس جو 40 سال تک قبیلہ خزرج کے ساتھ جنگ کرتے رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ بھئی خزرج کا آدمی آگے بڑھ گیا ہے تو ان کو مقام ملے گا, ہم کنار پر جائیں گے. فوراً ان کے کچھ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور بیعت کرتے ہیں. اس طریقے سے یہ شورا ہے, کوئی مشورہ ہے یہ کوئی؟ اسی لیے امامت آغا طاہری کی کتاب ہے, اس میں مصر کے چند بزرگ عالم سے یہ نقل کیا ہے کہ خلیفہ اول کی خلافت بھی طاقت سے اقتدار پر قبضہ کرنا, کودتا کی خلافت ہے, کوئی مشورہ کی خلافت نہیں. آپ دیکھیں یہی ہے داستان تاریخ میں, خود انہی کے معنی والوں کے تاریخ کی داستان یہی ہے کہ اس طریقے سے بیعت ہوئی ہے. پھر جب وہاں سے نکلے خلیفہ دوم کہتے ہیں قبیلہ سلیم کو آتے ہوئے میں نے دیکھا, بہت خوش ہو گیا. آپ کو کیا پتا تھا قبیلہ سلیم آپ کی مدد کرتا ہے اگر پہلے سے آپ کے ساتھ ان کا ساز و باز نہ ہو؟ قبیلہ سلیم وہاں سے آ رہے ہیں اور یہاں سے خلیفہ کے معاون کو خوشی ہوتی ہے. کیوں خوشی ہوتی ہے؟ آپ کو کیا پتا تھا اگر پہلے سے اس بات پر طے نہیں ہو چکا ہے؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں اب پھر دوسرے خلیفہ شورا کے ذریعے اقتدار پر آیا. خلیفہ اول نے اس کی نشاندہی کی, وصیت لکھ دی. پیغمبر نے جب فرمایا تو کہا کہ درخت اس پر غالب آ رہا ہے. لیکن خلیفہ اول وصیت کرتے کرتے خلیفہ دوم کا نام لکھنے سے پہلے بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں. خلیفہ سوم جو لکھنے والا ہے خلیفہ دوم کا نام لکھتے ہیں. خلیفہ اول ہوش میں آتے ہیں, جب پوچھتے ہیں تو ان کا نام لکھا ہے. یہ تعجب کی بات ہے کہ خلیفہ سوم کو بھی نہیں لکھنا چاہیے. آپ کو کیا معلوم وہ کس کا نام لکھوانا چاہتے ہیں؟ اب اس 6 آدمی کے معیار کیا ہے؟ اگر قریشی معیار ہے تو حضرت عقیل نہیں ہے, حضرت عباس نہیں ہے. اگر اصحاب پیغمبر معیار ہے, دیکھو حضرت عباس پیغمبر کے چچا ہے نا. اگر اصحاب پیغمبر معیار ہے, سلمان نہیں ہے, ابو ذر نہیں ہے, مقداد نہیں ہے, عمار نہیں ہے, اس قسم کے اصحاب جن کے بارے میں پیغمبر نے اتنی احادیث ان کے شان میں بیان کی, وہ نہیں ہے. کس معیار کے ساتھ ان 6 کو انتخاب کیا؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. پھر کہا 6 میں سے اگر 3 ایک طرف ہو, 3 دوسری طرف, جس 3 میں عبد الرحمن ہو اسی کو خلافت ملنا چاہیے. دوسرے گروہ کے سرتن سے جدا کرنا چاہیے. اگر نہ مانے, سرتن سے جدا کرنے کی اجازت کس نے دی؟ کس حکم شرعی کے تحت؟ اور عبد الرحمن وہ کون سی خصوصیت ہے کہ اس کے مد مقابل والے ان کو نہ مانے تو سرتن سے جدا ہو جائے؟ اتنی عجیب و غریب باتیں ہیں کہ یہ کوئی شورا نہیں ہوا. اور پھر چوتھے خلیفے میں وہ واحد موقع ہے. دیکھیے اب خلافت اول میں ہی کہہ سکتے تھے, سقیفے میں چند آدمی کے بیعت کے بعد مسجد میں آ سکتے تھے, آ کر اعلان کر سکتے تھے لوگوں چند آدمی نے تو ہماری بیعت کی, تم کیا چاہتے ہو. لیکن 300 مسلح افراد ساتھ تھے, کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے. خلیفہ چارم کے وقت گھر پر حملہ کیا لوگوں نے, ہم آپ کے بیعت کرنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا انکار کیا. جب اصرار بہت زیادہ ہوا تو آپ نے فرمایا کل مسجد میں اسلام میں وہ بیعت جس میں سب نے شرکت کی, اعلان کیا, مسجد میں پیش آیا, وہ صرف علی کی بیعت تھی. اس سے پہلے وہ بیعت کسی میں وہ معیار نہیں ہے. اور پھر علی کے بعد اقتدار پر آنے والے کس مکر و فریب کے ذریعے اقتدار پر آیا؟ کس مکر و فریب کے ذریعے اقتدار پر آیا؟ آپ مکر و فریب کو آپ دیکھتے ہیں, جانتے ہیں. پھر یزید اقتدار پر کیسے آیا؟ پیسہ, دولت, قتل و غارت. مروان ابن حکم دیکھیے وہاں سے
فوج آئی ہے یزید کی فوج عبداللہ زبیر کے ساتھ جنگ، اور اسی جنگ کے دوران اب انہوں نے مدینہ کو خراب کیا ہے، مدینہ میں وہ عجیب کام کیا ہے جس سے مسلمان تا روز قیامت سرفکندہ ہے، اور مکے میں خانہ خدا کو آگ لگائی ہے۔ اب اسی دوران یزید مر جاتا ہے، لشکر یزید کے سردار کہتا ہے عبداللہ زبیر سے میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، آپ کی خلافت کو قبول کرتا ہوں، ساتھ شام چلتے ہیں۔ یعنی کل تک جو واجب القتل تھا آج واجب الاطاعہ بن جائے گا، کوئی معیار نہیں ہے۔ معیار کیا ہے؟ آیا شورا ہے؟ معیار کیا؟ انتخاب تعیین ہے؟ معیار کیا 6 آدمیوں کا انتخاب ہے؟ کیا معیار؟ کوئی معیار ہاتھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بس در حقیقت کبھی شورا پر عمل نہیں ہوا ہے، کبھی شورا پر عمل نہیں ہوا۔ لیکن جانشینی پیغمبر کا مسئلہ عرض کیا، یہ خدا کے اختیارات میں سے ہے، امر الہی ہے، وقت آ گیا۔ یہ گفتگو اپنی جگہ پر کافی مفصل گفتگو ہے۔ عرض کیا امامت عہد الہی ہے، قرآن وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے ان میں سے بعض کو امام بنایا۔ یہاں سے بھی جعلنا کا لفظ ہے، ہم نے ان کو امام بنایا۔ ان کا کام کیا ہے؟ ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرنا ہے، اس لیے کہ علم اور وَكَانُوا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، صبر اور یقین کی وجہ سے اس مقام کا لائق بنے۔ میدان عمل میں صبر، میدان فکر میں یقین۔ فکری لحاظ سے یقین کے مقام پر فائز تھے، عملی لحاظ سے صابر تھے، اسی لیے امام بن گئے اور اسی لیے حکم خدا کے مطابق ہدایت کرتے ہیں۔ یا دوسری آیت میں جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا ووحینا الیہم فعل الخیرات، ہم نے انہیں امام بنایا، وہ ہمارے حکم کے مطابق حکم ہدایت کرتے۔ ہدایت کرنا امام کا کام ہے، نبی کا کام، خدا کا کام، قرآن کا کام ہدایت ہے۔ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات، وہ اچھے کام اعمال صالح انجام دیتے، دوسروں کو اعمال صالحہ کے جال، لیکن سب میں جال الہی، یعنی امامت بنانے کا حق خدا کو حاصل ہے۔ جب مکہ میں پیغمبر بہت تنہا ہو گئے تھے، ایک ایسا مرحلہ آیا تھا کہ مایوس کن حالات، نبی تو نبی خاص سے الہی اولو العزم پیغمبر افضل عالم خلقت ہے، لیکن ہم جیسے لوگ ان حالات میں مایوس ہو سکتے تھے۔ کچھ مسلمان خوف کی وجہ سے حبش چلے گئے تھے، غلام، بہت سے غلام مسلمان ہوئے تھے لیکن خوف کی وجہ سے دوبارہ کافر ہو گئے۔ اب کوئی نئے مسلمان نہیں ہو رہا، پیغمبر کو ہر قسم کی ایذائیں دی جا رہی ہے۔ ان حالات میں عرب کے 2 قبیلہ حضرموت اور یمامہ، بنی عامر اور حضرمہ کے حاکم نے پیغمبر سے رابطہ برقرار کیا، ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں اس شرط پر کہ آپ کے جانشین ہم میں سے ہوگا۔ ضرورت تھی نا، تو اگر پیغمبر کے اختیار میں ہوتا تو پیغمبر مجبور تھے ان حالات میں، قبول کر سکتے تھے۔ اگر امت کے اختیار میں پیغمبر فرماتے یہ اختیار امت میں ہے، امت جس کو منتخب کرے وہی جانشین ہوگا، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا خود جانتا ہے کہ اپنی ذمہ داری، اپنا پیغام کس کو دے گا۔ یہاں سے پتہ چلتا جانشینی پیغمبر خدا کے اختیار میں، نہ امت کے اختیار میں، نہ رسول کے اختیار میں۔ اس قسم کی متعدد ادلہ ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ امامت دینی مسئلہ ہے، الہی مسئلہ ہے، اور اس کو دینی مسئلہ کا حق صرف خدا کو ہے، امت کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ اب اس کی کیوں ہے، اس کا راز کیا ہے، امامت کا مقام کیا ہے، اس کا عظمت کس قسم کے ہے، وہ ایک الگ عرض کیا گفتگو کی ضرورت ہے۔ ابھی وقت کافی آ گیا، والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی خوشی کے ساتھ چند دن کے بعد کربلا کے دن آئیں گے، اشک بار ہو جاتے ہیں اور غدیر اور کربلا کے درمیان رابطوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ غدیر کا تقاضا
غدیر کے حق ادا کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ کربلا جیسی قربانیاں پیش کرے۔ کربلا غدیر کا لازمہ تھا، اس عظیم پیغام کو پہنچانے کے لیے ایسی عظیم قربانی کی ضرورت تھی۔ پیغام جتنا عظیم اور اعلیٰ کیوں نہ ہو، اگر وہ تقریروں کے حد تک رہے، تحریروں کے حد تک رہے، بہت خوبصورت سننے والے کے لیے بھی، سنانے والے کے لیے بھی، لیکن عمل کے موقع جب آتا ہے، اپنی زندگی میں بھی پیغام کو اتارنا، پیغام پر عمل کرنا، پیغام کو پیادہ کرنا مشکل ہوتا ہے، معاشرے میں پیادہ کرنا مشکل تر ہوتا ہے۔ امامت مشکل تر ہے نبوت سے، امامت کا درجہ نبوت سے بالا تر ہے۔ حضرت ابراہیم نبی بن گئے، پھر رسول بن گئے، پھر نبی اولو العزم بن گئے، پھر خلت کے مقام پر فائز ہوئے۔ ان تمام مراحل کے بعد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اس لیے کہ یقیناً اس وقت سب سے زیادہ اس مبارکبادی کا حقدار یوسف گمگشتہ فاطمہ امام زمانہ سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس عظیم ہستی جس کے منتظر اور جس کے سپاہی بننے کی تمنا اور دعا ہے، ان کے بعد ان کے نائب برحق جو تمام حوالوں سے، فقہی لحاظ سے، حکومتی لحاظ سے، اجتماعی حوالے سے، فردی حوالے سے ان کی نیابت کرتے ہیں۔ اگرچہ امام معصوم اور غیر معصوم کے درمیان فرق بہت ہی زیادہ ہے، لیکن تمام فقہا کے درمیان جو ہستی امام کی جانشینی کا حق ادا کر رہی ہے وہ رہبر معظم انقلاب ہے، ان کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد اہل بیت کے وہ ماننے والے جو کہ غدیر کے روشن اور تابناک میدان کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين۔ عید مبارک غدیر سید اعیاد، چنانچہ روایات نے یہ عنوان دیا ہے۔ اس مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ہم غدیری بن جائے، علوی بن جائے، پیغام غدیر سے باخبر ہو جائے، غدیر کے تقاضوں پر عمل کرے، غدیر کے پیغام سے دنیا کو باخبر کر دے، صاحب غدیر فرزند فاطمہ کے لیے دنیا کو تیار کرے۔ یہ دو گروہ ابھی تک چل رہے ہیں، اگرچہ طاقتور گروہ دوسرے گروہ کو کفر و شرک کو واجب القتل جیسے القاب کے ذریعے میدان سے خارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں اصل نزاع یہی ہے کہ پیغمبر کا جانشین کون ہوگا، کس کو ہونا چاہیے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ
یہ منصب الہی نہیں ہے، یہ عہدہ الہی نہیں ہے، عوامی ہے، دنیاوی ہے، دینی نہیں ہے۔ اس لیے عوام کو یہ حق ملتا ہے کہ پیغمبر کا جانشین خود منتخب کرے، اپنے حکمران خود منتخب کرے، اپنے ولی خود منتخب کرے، اپنے مولا کو خود منتخب کرے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ خدا نے پیغمبر کے جانشین کو معین کیا ہے۔ پیغمبر کے جانشین کی وہی ذمہ داریاں ہیں جو نبی کی ذمہ داریاں ہیں، صرف وحی کی ضرورت ختم ہو گئی ختم نبوت کے ساتھ۔ باقی ساری ذمہ داریاں جو نبی کی ذمہ داریاں ہیں وہ سب کے سب جانشین نبی کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو جانشین نبی بھی نبی جیسے علم حاصل کرنا آسان ہے، اس علم پر اپنی زندگی میں عمل کرنا بھی اگرچہ ذبح فرزند کیوں نہ ہو تب بھی نسبتاً آسان ہے، لیکن معاشرہ کو اس پر آمادہ کرنا یہ مشکل ترین کام ہے۔ حضور نے فرمایا شیبتنی سورۃ ہود، سورہ ہود نے مجھ کو بوڑھا کر دیا، پیر بنا دیا۔ پوچھا کہ کیا راز ہے اس میں؟ دوسرا سورہ ہے اس میں بھی شیب ہے، دوسرا سورہ ہے اور سورہ ہود میں ایک ہی عبارت ہے، صرف ایک فرق یہ ہے کہ سورہ ہود میں یہ ہے استقم کما امرت ومن تابع معک، رسول آپ ثابت قدم رہو صراط مستقیم پر اور آپ کے اوپر ایمان لانے والے بھی ثابت قدم رہے۔ رسول کے لیے ثابت قدم رہنا آسان ہے اس لیے کہ معصوم ہے، لیکن ساتھیوں کو ثابت قدم رکھنا وہ مشکل بات تھی کہ جس کی وجہ سے رسول فرماتے ہیں شیبتنی سورۃ ہود۔ امامت کا مسئلہ، خلافت کا مسئلہ وہ مسئلہ ہے کہ روز اول سے یعنی پیغمبر کے وفات کے فوراً بعد آپ کو دفنانے سے پہلے دو گروہ وجود میں آئے۔